تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ شان حضرت امام حسن پاک بازبان صحابہ اکرام کہ صحابہ اکرام نے مولا حسن پاک سے کیسے محبت کی ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ظاہری وصال مبارک ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مسند خلافت پہ براجمان ہوئے تو حضرت امام حسن پاک کو بھی دلی لگاؤ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے جی. اور مزاج شناس رسول تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت امام حسن بھی نانا جان کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے تو ان کو زیادہ وہاں دیکھتے تو حضرت ابو بکر بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ حضرت امام حسن پاک جو ہیں جب حضور کے ان کا وصال ہوا ظاہری وصال مبارک تو آپ کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی. تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو حضرت امام حسن آئے اور آگے کہنے لگے اتر جائیں میرے بابے کے ممبر سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا بھی تردد نہیں کیا. وقت کا حاکم ہو تو اس کو کوئی کہے اتر جا سیٹ سے تو کوئی کرسی چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو ان کو جب کہا گیا کہ ہمارے بابے کے ممبر سے اتر جاؤ، حالانکہ مسند خلافت میں براجمان ہے جی، اور ممبر سے اترنے کا کون کہہ رہے ہیں؟ حسن پاک جو ایک 7 سال کا بچہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تمہاری عمر کیا ہے، لے جاؤ اس بچے کو، یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، رب کعبہ کی قسم ہاتھ جوڑ کے گردن کو نیچے کر کے کہا آپ کے اجداد نے بٹھایا تھا اور آپ نے کہا تو اتر گیا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے میرے بابے کا کوئی ممبر نہیں ہے، تیرے باپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضور کی زندگی مبارکہ کا میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. جس طرح حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں راکب دوش مصطفیٰ، اللہ اللہ، تو یہ پہلے راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن ہے، کیونکہ حسین تو ابھی تھے ہی نہیں. جی جی. حضرت امام حسن تھے تو حضور ان کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. حضرت امام حسن پاک کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم وہ تشریف لا رہے ہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو. اللہ 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 اللہ. ایسا جرار ہے 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہے. واہ واہ. تو محبت کیا ہے نبی کی آل سے، نبی کی آل بیت سے، نبی کے شہزادے سے کہ حضور نے اٹھایا ہے اور دیکھ کر کہتے ہیں نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے. اللہ. تو حضور نے مسکرا کے کہا سواری پیاری ہے تو نعم الراکب، اوپر دیکھو سوار بھی کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور نے وہ حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا نعم الراکب، دیکھو اوپر سوار کتنا پیارا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا بات کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت امام حسن پاک کو حضور نے اپنی پشت پہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ نے ہاتھ زمین پہ رکھے ہیں، گھٹنے زمین پہ ٹکائے ہوئے ہیں اور رسی ڈالی ہوئی ہے اپنے منہ میں، اور وہ رسی کے دونوں سرے جو ہیں وہ حضرت امام حسن کے ہاتھ میں ہیں اور جس طرف حسن کرتے ہیں حضور اسی طرف. اللہ اللہ اللہ. یہ حضرت امام حسن کر رہے ہیں، حضور نے اپنی پشت پہ بٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ان سے حضور کی یہ محبت ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار یہ ہے کہ جب مدائن فتح ہوا تو حضرت امام حسن آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مجھے میرا حق دیجئے. فرمایا الف درہم، ان کو 1000 دو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ان کو 1000 درہم دیا جائے. اگر محبت نہ ہوتی تو یہ 1000 درہم ان کو کیوں دیتے؟ جی جی. اپنے بیٹے کو کہا خمسانیۃ درہم، اس کو 500 دو. حضرت امام حسن کو کہا اس کو 1000 دو. اس نے کہا ان کو 1000 اور مجھے 500. جی جی. فرمایا بیٹے ان کے نانے جیسا لاؤ. واہ واہ واہ. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے نانے جیسا لاؤ نانا، ان کی نانی جیسی لاؤ نانی، ان کے باپ جیسا لاؤ بابا، ان کی ماں جیسی لاؤ اماں،
ان کے چچاؤں جیسے چچا لاؤ، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لاؤ، اور اگر تم نہیں لا سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ ان کا بابا نبیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ، ان کا بابا ولیوں کا سردار ہے، ان کی اماں جنتی عورتوں کی سردار بے ہے، شک، اور یہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کا پیار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، اس وقت حضرت حسن پاک جو ہیں، اس وقت آپ جوانی کے جو مراحل میں جو قدم رکھ رہے تھے، تو حضرت امام حسن پاک اتنے بردبار تھے اور اتنے جرار تھے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک کے گھر کا محاصرہ جو خارجیوں نے کرنا چاہا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادوں حسن و حسین کو ان کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی خارجی اندر داخل ہو کے امیر المومنین کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ محبت کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں ان کی مخالفت ہے، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ اپنے دونوں بیٹوں کو، اپنی دونوں آنکھوں کو، یہ میں نے جو جملہ بولا ہے، کسی کا دل نہیں کرتا اپنے بیٹے کسی پہ قربان کر دیے جائے۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر محبت تھی تو عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا خبردار کوئی بھی خارجی اندر داخل نہ ہو۔ اور یہ روایات میں لکھا ہے کہ جب خارجیوں نے حملہ کر دیا تو ان دونوں شہزادوں نے لڑتے ہوئے زخم بھی لگے ہیں، لیکن وہ چونکہ زیادہ تھے تو وہ اندر داخل ہو کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر گئے۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے شہزادوں کو تماچے بھی مارے کہ کیوں گزر کے گئے ہیں اندر، کیوں ان کو شہید کیا گیا، حالانکہ وہ زخمی بھی تھے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار کا پہلو ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو کہتے ہیں بیان کر کے سناؤ، جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا ہے لولا علم شخصا لکان علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها۔ تو حضور کے یہ فرامین جو ہیں جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ تربیت بیٹے کی کر رہے ہیں، کچھ سناؤ۔ عرض کی ابا جان آپ کے سامنے کیا بولوں، آپ کے سامنے زبان چلے گی، بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں ملیں گے۔ فرمایا اچھا میری اوٹ لے لو، میرے پیچھے کھڑے ہو کے سنا دو۔ اب حضرت امام حسن حضرت علی المرتضیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے، رب کعبہ کی قسم، سیرت ابن شام والے لکھتے ہیں حضرت امام حسن نے ایسا بیان کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ مسکرا کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جیسا باپ ہے ویسا ہی۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، وہ اپنے باپ پہ گیا ہے، جس طرح وہ کلام کرتا ہے اسی طرح حسن تو کلام کر۔ واہ واہ کیا بات ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار، اپنے بیٹے کے ساتھ ان کا ایسا پیار اور ایسی محبت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ آپ کی محبت مولا حسن پاک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن پاک ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حسن پاک کبھی آپ نے کوئی نانا جان والا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بولیں کیا کام؟ انہوں نے کہا جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو بتاؤ اس کے اوپر کتنی کھجوریں؟ اللہ کی قسم حسن پاک نے اوپر نہیں دیکھا کہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا 24,424 کھجوریں ہیں۔ حضرت امیر شام نے بندوں کو اوپر چڑھایا، کھجوریں اتروائیں اور گنوائیں، نہ ہی ایک کم تھی نہ ہی ایک زیادہ، سبحان اللہ، نہ ہی ایک کم اور نہ ہی ایک زیادہ۔ تو حضرت امام حسن کو کہتے ہیں کہ کیا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر وحی نہیں نازل ہوتی، وہی تو میرے نانا جان پہ نازل ہوتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے جو میں نے کہہ دینا تھا وہ ہو جانا، کیونکہ لوگ ہمیں صادقین کہتے ہیں، لوگ ہمیں سچے کہتے ہیں۔ واہ واہ